السلام علیکم تمام سننے اور جاننے والوں کو بھی حج کا سلام۔ آج میرے اس رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جزیر مغل صاحب۔ جی ناظرین السلام علیکم، تمام جاننے والے اور چاہنے والوں کو ایک بار پھر پرائم ٹائم پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آج جو ہمارے ساتھ قیمتی شخصیت ہیں جاوید اقبال کھارا صاحب، وہ رمضان ٹرانسمیشن میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے کچھ کوشچن پوچھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے شب قدر کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں اور لیلۃ القدر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس رمضان میں اگر عبادات کو نارمل کرتا ہے تو عبادات کو بڑھا دے۔ تو اس سلسلے میں جاوید اقبال کھارا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پرائم ٹائم پہ آنے کا، ان کا بہت شکریہ۔ جی جاوید اقبال کھارا صاحب، شب قدر اور اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، بہت سے لوگوں کے سوالات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اعتکاف کرنے کا ایک مقصد جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے میں اور تیسرے میں۔ تو تیسرے میں پھر فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، میں نے اس کو نہیں پایا، دوسرے میں کیا نہیں پایا، تیسرے میں نے اس کو پایا۔ اب وہ صحیح دن کون سی رات ہوتی ہے، تو فرمایا وہ مجھ پر جو ہے اس کو چھپا دیا گیا۔ اب اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، تاکہ صرف ایک ہی رات شب قدر جان کر ہی عبادت نہ کی جائے، بلکہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ اعتکاف ایسی چیز ہے کہ یہ پہلے انبیاء کرام کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ ہمارے اس گھر کو آپ پاک اور صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور روزے کے ساتھ ہو، اور اس کو کسی قسم کا کوئی حدث جو ہے وہ لاحق نہ ہو، تو پھر وہ اعتکاف بیٹھے گا۔ 20 رمضان المبارک کی مغرب کے وقت غروب آفتاب سے قبل مسجد میں بیٹھ جائے گا، اور پھر جب عید کا چاند طلوع ہوگا تو اس کا اعتکاف ختم ہوگا۔ اعتکاف کے دوران دنیوی امور سے پرہیز کرنا بہتر ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی بندگی کی جائے، شب بیداری کی جائے، جا کر رات کو اللہ کی بندگی کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت قرآن پاک کی جائے، اور پوری طرح جو ہے وہ دنیا سے کٹ آف ہو کر خالصتاً اللہ کے لیے اعتکاف کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف نہیں فرمایا، تو جب اس سے اگلا سال آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آخری رمضان المبارک تھا، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں میں اعتکاف کر لیا، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ایک سال سفر کی وجہ سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو اس وجہ سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 عشروں میں اعتکاف کر لیا، کہ ایک تو اعتکاف جو روٹین کا تھا، اور دوسرا جو پہلے ایک سال اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تھے اس کی قضا کے طور پر۔ تو دوستان ذکر، یہ اعتکاف ایک بہت پیاری عبادت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اس اعتکاف کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوں۔ جی جاوید صاحب، آپ کا پرائم ٹائم کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں
سمجھایا. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ تمام ناظرین کو اپنے سوالات کے جواب بھی مل گئے ہوں گے. جی سب کچھ. جی جاوید کھارا صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اور ربیل بھائی کو دیجیے اجازت. اگلے سیگمنٹ میں ملتے ہیں، پھر کسی اور مسئلے پہ بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ. اللہ